السلام علیکم، میں ہوں عقیل الرحمان اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہوئی سورۃ الحجرات کی نیکسٹ 3 آیات مبارکہ ہیں، جس کا ہم ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ ہم نے سے پہلی آیات میں رسول اللہ علیہ وسلم کے آداب جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں ان کے متعلق ہم نے پڑھا تھا جو کہ بنو تمیم کا وقت آیا تھا، اور اس میں حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی تھی، تو ان کے آداب اللہ نے سکھائے تھے کہ اپنی آواز کو پست نہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو علم ہی نہ ہو اور آپ کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں کم کر دی جائیں۔ تو اس سے آگے نیکسٹ انہی آیات اسی واقعے کے متعلق چند آیات ہیں وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ یغضون اصواتهم جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر، یعنی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہوں، جس مجلس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، اس کے اندر جب وہ بات کرتے ہیں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، یعنی کہ ہماری آواز بلند نہ ہو جائے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا ہے، جن کو اللہ نے امتحان لے لیا ہے، جن کا پرہیزگاری کے لیے تقوی کے لیے پرہیزگاری کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے ان کو پرہیزگار بنا دیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ نے مغفرت ہے اور بڑا ثواب رکھا ہے۔ ایسے لوگ جو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور آداب کی وجہ سے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر عظیم رکھا ہوا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ تو اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں، یعنی کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ اکرام حضرت بکر صدیق اور باقی صحابہ اکرام اس طرح بات کرتے تھے کہ جس طرح ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے ہیں کہ ہماری آواز بلند نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز بلند ہو اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے اور وہ کیا ہو جائے، پھر ہمارے نامہ اعمال میں سے نیکیاں کم کر دی جائیں اور ہمیں اس بات کا علم ہی نہ ہو۔ تو یہ آداب اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ یہ حقوق العباد، یعنی کہ بندوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، یعنی کہ رسول اللہ کے کیا حقوق ہیں، اس کے بعد جو ہم سے بڑے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین، ان کے ساتھ بھی ان آیات سے یہ نقطہ نظر نکلتا ہے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز میں اور والدین سے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ آگے ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ، اس میں اس آیت میں بھی ایک باقی کی طرف اشارہ ہے، وہ چند لوگ، ان کی یہ عادات تھی کہ عرب کے اندر کہ وہ جب بھی کسی کے گھر جاتے تو باہر سے اونچی آواز سے آواز دیتے تھے۔ جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حجرے کے اندر تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے باہر سے ہی آوازیں لگانے شروع کر دی، یا محمد، یہ محمد، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو یہ بے ادبی کے ادب کے خلاف تھا، تو اللہ نے اس لوگوں کے بارے میں، ان جو ہے ناسمجھ لوگ تھے، ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیات نازل کی ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ لوگ جو آپ کو حجرے سے کے باہر سے بلند آواز سے آوازیں دیتے ہیں، آپ کے نام سے پکارتے ہیں، ان میں اکثر لوگ جو ہیں لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ ناسمجھ ہیں، اس وجہ سے وہ آپ کو گھر کے باہر سے اس طرح اونچی آواز میں آوازیں دیتے ہیں، یا محمد، یا محمد، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ گھر کے باہر سے کیا کرتے تھے، آوازیں دیتے تھے۔ تو اس بارے میں اللہ نے یہ آیات نازل کی ہے کہ وہ جو لوگ کرتے ہیں، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو گھر سے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں، تو اب ان کے لیے بتا رہے ہیں جو گھر سے باہر آوازیں لگاتے تھے ان کے لیے بہتر کیا تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُوا، وَلَوْ، اور ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخرج نکل آتے الیہم لَقَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اپنے گھر سے باہر جب نکل آتے تو خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، بجائے اس کے کہ وہ باہر سے آوازیں دیتے، بار بار آوازیں کرتے اور ان کے گھر کے اندر گھس جاتے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ باہر کھڑے رہتے
یہ تو اور وہاں انتظار کرتے جب رسول اللہ باہر آتے تو اپنا مسئلہ بیان کرتے تو پھر ان کے لیے بہتر یہ تھا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا رحم کرنے والا، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اب جب یہ آیات اور یہ احکام نازل ہو گئے ہیں تو اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یعنی کہ رسول اللہ کی مجالس میں بلند آواز سے بولنا بھی نہیں تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گھر کے باہر سے آوازیں بھی نہیں دینی تھی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آداب سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے، اور اس کے علاوہ عام مجالس کے بھی، کہ جب کوئی ایسی مجلس ہو یا کوئی ایسا بزرگ ہو، کوئی ایسی علماء ہو، کوئی فضلاء ہو، جو بھی ہو، تو اور کوئی ہم سے بڑا والدین ہو، جو بھی ہو، تو اس کے سامنے اس طرح بلند آواز میں آوازیں نہیں نکالنی، اور اس کو گھر کے باہر سے آوازیں نہیں دینی۔ تو ان باتوں کے تو خاص یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، صحابہ کرام کے، اور وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے ہی آوازیں دیتے تھے، تو یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو آج کی یہ ترجمہ و تفسیر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نئے آنے والی معلومات اور نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔